کہ اب کیوں یہ بات شروع میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دی، کیونکہ بڑی بڑی چیزیں اس صورت میں آنی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہنا ہے کہ بندوں سے نہیں، مجھ سے ڈرنا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حکم دیا وہ زید والا معاملہ آ جائے گا، یہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ زید کی بیوی سے، بنت جہش سے، زینب بنت جہش سے شادی کرنی ہے، تو اس میں آپ نے دنیا کو نہیں دیکھنا، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ آگے چل کے یہ باتیں آ رہی ہیں، ابھی ہم شروع کرتے ہیں کہ بیٹا ہے اور منہ بولا بیٹا ہے، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ ختم کرنا ہے، اس میں اللہ کے حکم سے ڈرنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات آئیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ آیت رکھ دی کہ یا ایھا النبی اتقوا اللہ۔ اب جو آپ کو احکام ملنے لگی ہے نا، یہ منافقین اور کافرین آپ کو بڑا کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے دل کے اندر بھی ڈر خوف آئے گا کہ یہ میں کیسے کروں۔ اب ایک عورت بچہ پالے گھر میں، اپنا بچپن سے جوان کرے اور بڑا جب ہو جائے تو وہ اپنی بیٹی سے شادی کر دے، وہ کہے گی میں کیسے کر دوں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ان کا وہ نعوذ باللہ چکر چلتا رہا ہے کہ بیٹا گھر میں پالا اور بیٹی کی شادی کر دی، کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کر دو، کیونکہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ یہ احکامات آگے آنے ہیں بڑے سخت، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کافروں کی اور منافقوں کی باتوں سے ڈرنا نہ، صرف اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ اب یہ جو معاملات آپ کو بتانے ہیں نا، ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ کو علم ہے اندر کی باتوں کا، آپ کو نہیں پتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غائب کی ساری خبریں اللہ کو۔ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ، تو جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا، اس کو ساری خبریں ہیں، اس لیے آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے اس معاملے میں، پہلے ہی اللہ نے حکم دے دیا۔ دیکھیں پھر آگے کہا آیت نمبر 2 میں وَاتَّبِعْ، پیروی کریں آپ، ما یوحا، اس وحی کی، الیک، جو آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب نے اتاری۔ آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ اس وحی کی، وہ وحی اترے گی آپ پہ، ابھی آیات اگلی آنے لگی ہیں، اب اس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کر رہے ہیں، اگلی آیت نہیں اتری، یہ منہ بولے بیٹوں کی، یہ زید بن حارثہ کی یہ آیات نہیں اتری، پہلے کیسے الرٹ کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں بھی ان آیتوں کو پڑھ کے نہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو شروع سے ہی کیسے تیار کریں۔ اگر آپ 20 سال کے بچے کو پکڑ کے یہ کہیں کہ ادھر آؤ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہے گا بھائی عادت ہی نہیں ہے، اب کیا فائدہ، بڑی مشکل کام ہے یہ اس وقت۔ شروع سے ہی بچوں کو عادت ڈالیں نماز پڑھنے کی، شروع سے ہی بچیوں کو سکارف لینے کی اور ان کو پردہ کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو سطر بتائیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ حادثے اتنے جو ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا بچی کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں مائیں، سب سے بڑا ماں کو ہی دکھ ہے، لیکن سب سے قصور بڑا ماں کا ہی ہے۔ کون اپنے لختے جگر کو، پیاری معصوم بچی کو دوپٹے کے بغیر دکانداروں کے پاس جانے دیتا ہے؟ اچھا تم دوپٹہ بھی دے دو، سکارف بھی دے دو، کون اپنی بچی کو دوپہر کے وقت کہتا ہے کہ جا کے سودا لے آؤ؟ بڑا حوصلہ چاہیے، جس ماں میں اگر اتنا حوصلہ ہے نا تو پھر تیار رہے۔ اللہ نے عقل نہیں دی، یہ قرآن نہیں دیا، تیار کرو اپنے بچوں کو کہ اس طرح نہیں جانا، اور خود بھی تیار رہو۔ آپ دوپہر کے 3 بجے 4 بجے گھر سے باہر نکلیں اور آپ کو نظر آئے گا بہت ساری جگہوں پہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے، جوتی بھی نہیں پہنی ہوتی اکثر نے، باہر کھیل رہے ہیں۔ اب بتائیں اس کو جو بھی پکڑے گود میں دے، ایک ٹافی دے، جہاں مرضی لے جائے، کسی کو کیا پتا کہ یہ کس کا بچہ نہیں ہے، کون کسی کے معاملات کو دیکھتا ہے اللہ کے سوا؟ تو قصور کس کا ہے؟ ماؤں کا۔ کس نے کہا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو آپ باہر نکال دیں اور خود آپ گھر میں ریلیکس ہو جائیں؟ کوئی ماں ریلیکس کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ گلیوں میں پھر رہا ہے؟ کیسے ہو سکتی؟ یہ قرآن پڑھیں، خود اپنے بچوں کو پھر سکھائیں کہ گھر سے باہر نہیں جانا۔ جو ماں سمجھائے گی نا بچہ بچی وہ مانے گا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ مانے۔ تو بات یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی آیت نمبر 2 کی اب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا، یہ جو وحی تم لوگوں پہ ہو رہی ہے نا اب قرآن، اس کو دیکھو۔ نبی سے کہہ دیا آپ میں جو وحی اب ہوگی نا، میں جو آپ پر آیتیں اتاروں گا آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور ہم جو اب قرآن پڑھیں گے یہ وحی ہم پہ اتر رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس وقت کوئی قرآن کھول لیتا ہے نا
اور جو بھی آیت پڑھنے لگتی ہے عورت یا مرد اس پہ وہی اتر رہی ہے. اسے آج پتا چلا اس آیت کا, تو اس کو سوچے, وہ سمجھے کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بغیر سمجھے قرآن پڑھتے جاؤ گے پھر ایسے ہی ہوگا کہ عورتوں پہ اثر کوئی نہیں ہونا اور بچے یوں گلیوں میں, بچیاں یوں گلیوں میں جائیں گی اور یہ کیا کیا ہوگا. پھر آپ سوچیں, مائیں قرآن سوچ کے ہی نہ پڑھیں گی غور و فکر کر کے, تو آگے بچیوں کو بھی نہیں گائیڈ کرے گی. یہ اتنی اہم کتاب ہے جس کو ہم نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے جلدی جلدی اس پارا پورا پڑھ دو. اکثر آپ میں سے بہنیں نا, چاہے آپ برا نہ منانا, سورہ کہا پڑھتی ہوگی ہر جمعے کو, پتہ ہے نہیں اندر کیا ہے. بس ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ میں نے سورہ کہا پڑھی, بس فارغ ہو گئے. میں نے تو جمعے کو سورہ کہا پڑھی. سورہ کہا جتنی اہم ہے اس کی آپ صرف 10 آیتیں نا اس دن پڑھ لیں, سمجھ گئے. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں, اللہ مجھے پکڑے گا انشاءاللہ, اللہ نہ کرے اگر میں غلط کہوں. پوری پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو, پتہ ہے نہیں کیا پڑھا, 10 پڑھ لیں, 5 پڑھ لیں. یہ آج ہم نے پتہ نہیں 5 پڑھنی ہے مشکل سے, مجھے پتا ہے کہ بہت آیتیں ایسی ہیں, کیسے گزر جائیں اس طرح پڑھے بغیر ہم. لیکن عورتیں جب یہ سورہ احزاب گھر میں قرآن پڑھتے پڑھتے آئے گا تو وہ پڑھ بھی پتہ ہی نہیں ہوگا سورہ احزاب پڑھ بھی لیا, اس میں کیا ہو رہا ہے. ہل نہیں سکتا بندہ اگر قرآن کو سوچ کے پڑھے, تو ہل نہیں سکتا. اور جو ہل نہیں سکتا نا وہی ہے اللہ کے پسندیدہ بندے. نہ پڑھو قرآن کو, پوری زندگی گزر گئی قرآن ہی نہیں پورا پڑھا, پوری زندگی گزر گئی 10ویں 20ویں سپارے تک کی لگی ہوئی ہوں. بتاتے وقت لوگوں کو شرم آئے گی کہ ہائے اللہ, پوری زندگی نہیں, وہ اللہ کے پاس سوچے کیا ہوا ہے کہ کیسے آپ سوچ کے پڑھتی رہی ہیں. یہ اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, تو وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, آپ پیروی اس چیز کی کریں ہیں نبی, کافروں اور منافقین کی پیروی نہیں کرنی, وہی کی پیروی کریں جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دینا ہے. کیوں؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک جو اللہ ہے نا آپ کا, وہ یہ جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں نا ان سے باخبر ہے, اس کو ایک ایک چیز کی خبر ہے. تو بس بات یہ ہے کہ سخت احکام آپ پہ آنے لگے ہیں تو وتوکل علی اللہ, اللہ پر ہی توکل کرنا, وکفی باللہ وکیلا, اور اللہ ہی آپ کے لیے کافی سہارا کافی ہے, وہی کارساز ہے, وہی آپ کا وکیل ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ جو کیس لڑتا ہے. آپ اس کو پیسے دیتی ہیں, وکیل کرتی ہیں, بھائی یہ میرا کام ہے, آپ نے یہ مجھے جتوانا ہے کیس, کتنے سالوں سے پھنسا ہوا ہے. ہمارا وکیل, اللہ نے کہا تمہارا وکیل کون ہے؟ اللہ جس کا وکیل بن جائے تو کون سا کیس ہاریں گی آپ. یہ آپ نے, اللہ نے ایک آیت اسپیشل کہہ دی ہے, پوری ایک آیت ہے یہ 3 نمبر, وتوکل علی اللہ, اللہ پر ہی آپ نے بھروسہ کرنا ہے, وکفی باللہ وکیلا, اور سب کام بنا دینے کے لیے اللہ ہی کافی. بس اسی کی طرف توجہ دینی ہے, اسی کو ہی کہنا ہے آپ نے, ٹرسٹ ان اللہ الون, اللہ الون, صرف اللہ پر بھروسہ اور کسی پر بھروسہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پوری کی پوری کائناتوں کی جتنی چیزیں تھیں, جنات سے لے کے چرند پرندے سب آئے, ہوائیں آئیں, بارش آئی, سب آئے کہ ہم آپ کی مدد کریں. انہوں نے کہا بالکل نہیں, وکفی باللہ وکیلا, میرا اللہ ہی کافی ہے. اور یہ وہ دوسری آیت کون سی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ ہی کافی. تو جب پتا چلے کہ یہ خود ہی آ گئے ہیں میری ہیلپ کرنے, اچھا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, بس پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. عائشہ رضی اللہ عنہا جب کلیئر نہیں ہو رہی تھی, جب پتا چلا کہ میرے پہ تہمت لگ گئی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عائشہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نعوذ باللہ تو معافی مانگ لیں. انہوں نے کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں. اس وقت پھر انہوں نے وہی کہا, میں ابراہیم کی بات ہی کرتی ہوں جو ابراہیم نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب میں آپ پر بھی نہیں ڈیپینڈ کروں گی, میں اپنے رب کو ہی اب اپنا وکیل بناؤں گی, بس اب وہی میرا فیصلہ کرے. اور ہم سے پوچھ دیے تھے انہوں نے کہ میں کیا ان لوگوں میں رو رہی ہوں, اپنے رب پہ بھروسہ رکھو. اسی طرح ہم اپنی ساری زندگی جو ہے نا, ہم عورتیں ہوں چاہے مرد بھی ہیں, عورت اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ گھر کے افراد کو خوش کرنے میں گزار دیتی ہے. پھر کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اتنا اگر میں اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تو کب کا خوش ہو جاتا وہ. تو اس لیے جو پہلا کام ہے نا وہ یہ ہے, وتوکل علی اللہ, اپنے رب پر توکل رکھیں.